باجوہ صاحب جب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں اور وہ سنا ہے صبح آرمی ہاؤس جاگنگ کرتے کرتے پہنچ جاتے ہیں، ان کو یاد آتا ہے میں تو چیف رہا نہیں ہوں. لیکن عمران خان صاحب بھی ظاہر ہے کہ اڑ جاتے ہیں کسی بات پہ، اور شاید باجوہ صاحب کی بس ہو گئی تھی. آپ کو پتہ ہے وہ ٹانگ ان کا پلسٹر لگا ہوا ہے، کبھی وہ زمان پاک سے فوٹیج آ جاتی ہے، کبھی وہ چل رہے ہیں، شاید وہ پرانی فوٹیج ہے، پھر کبھی میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ٹانگ ان کی آگے پڑی ہوتی ہے اسٹول کے اوپر. گردش کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو کیونکہ بڑا خطرہ ہے، اور وہ کہتے ہیں زمان پاک سے نکلا تو میرے لیے بہت خطرہ ہوگا، تو پھر تو پورے پاکستان میں بڑا خطرہ ہوگا عمران خان صاحب کے لیے. ملک سے باہر نکلنے کا پلان بھی ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ عمران خان اگر حکومت میں رہتے تو شاید ملک نہ رہتا. اس بات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور عمران خان کی حکومت سے جانے کے بعد جو کچھ جیسے سٹیٹمنٹس داغے گئے، کبھی میر جعفر میر صادق کہا گیا، اس پر بھی ان کو اعتراض ہے، اور اس کے بعد ملک 3 حصوں میں بڑھ جائے گا. ابھی آپ ہی کے پروگرام میں جناب عامر ڈوگر صاحب نے کہا کہ عمران خان نااہل ہوئے تو ملک ٹوٹ جائے گا. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ پتہ نہیں، یہ ملک اتنا فریجائل ہے کہ کسی کے کچھ بھی کہنے سے ٹوٹ جاتا ہے، کسی کے ہونے سے ٹوٹ جاتا ہے، کسی کے آنے سے ٹوٹ جاتا ہے، کسی کے جانے سے ٹوٹ جاتا ہے. مطلب یہ ٹوٹ سکتا ہے، جاتا از دا رانگ ورڈ، سکتا ہے. مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ باجوہ صاحب جب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں اور وہ سنا ہے صبح آرمی ہاؤس جاگنگ کرتے کرتے پہنچ جاتے ہیں، ان کو یاد آتا ہے میں تو چیف رہا نہیں ہوں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو جو تمام تر وہ راز افشاں کر رہے ہیں اس وقت، میرا خیال ہے اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بھی نئی چیز انہوں نے ایسی کہی ہے، یا جاوید چودھری صاحب کے کالم میں ایسی کوئی بھی چیز مجھے نہیں نظر آتی کہ جو ہمیں نہیں پتہ تھی یا اس کے اوپر ڈھکے چھپے الفاظ میں بات نہیں ہوئی. یہ تمام تر چیزیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ملک ٹوٹتا یا نہیں ٹوٹتا یہ میں نہیں کہہ سکتی، لیکن ہاں ان کے فارن پالیسی ان کی بہت زیادہ عمران خان صاحب نے ڈیمیج کی تھی. سعودی عربیہ ہم سے ناراض تھا، چین ہم سے ناراض تھا، امریکہ ہم سے کوئی خاصا خوش نہیں تھا. تو یہ 3 میجر پلیئرز ہیں ہمارے ملک میں جن کا ایک عمل دخل رہا ہے کسی بھی حوالے سے. تو وہ ڈکٹیشن نہیں کہتے اس کو ایک رابطہ کہتے ہیں، اس کو ایک دوسرے کے مطلب یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسا کوئی بہت ہی کوئی کیٹاسٹروفی ہو جاتی ہے اگر عمران خان صاحب کنٹینیو کرتے. لیکن عمران خان صاحب بھی ظاہر ہے کہ اڑ جاتے ہیں کسی بات پہ، اور شاید باجوہ صاحب کی بس ہو گئی تھی. لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو بھیجنا تھا یا انہوں نے کیا ڈیمیج کیا. یہ جو دوسرے عدم اعتماد کی بنیاد پر آئے، انہوں نے اپنے لیے کیا پا لیا، مجھے تو ان سے زیادہ شکایت ہے. اچھا میں اس پہ آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ تو طے ہو گیا کہ عمران خان صاحب اس وقت بھی محنت سماجت کر رہے تھے، اور نکلنے کے بعد بھی پریزیڈنٹ عارف الوی کا آفس بھرپور استعمال ہو رہا تھا. عارف الوی صاحب باجوہ صاحب کے پاس جاتے ہیں، انہیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں لے کے آتے ہیں، وہاں عمران خان صاحب کی ملاقات کرائی جاتی ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو انقلابی عمرانی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی محنت سماجت کے بعد آج کل عدالتوں کے چکر کاٹتا ہے، وہاں دہائیاں دے رہا ہے، کیا عدالتیں ان کی آخری جائے پناہ ثابت ہوں گی؟ دیکھیں ریحان، جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے نا، یہ جو رجیم چینج کی بات کرتے ہیں اور کسی کو مسلط کرنے کی بات کی جاتی ہے اس ملک میں، کیونکہ ظاہر ہے اس ملک میں کبھی سادہ جمہوریت سے تو کوئی فیصلے نہیں ہوئے. ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈکٹیٹ ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو تخلیق کیا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ان کو پش اور شو کیا جاتا ہے. تو اس میں صرف ایک آپ کی فوج ادارہ نہیں ہوتی، اس میں آپ کی عدلیہ بھی، اس کے جو سینئر ججز ہوتے ہیں اس میں وہ بھی. اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ مکسچر آف بوتھ، اور آپ کے سینئر بیوروکریٹس بھی ہوتے ہیں، آپ کے ٹیکنوکریٹس بھی ہوتے ہیں، آپ کی پوری بیوروکریسی انوالو ہوتی ہے. ایسے تو نہیں ہے کہ کوئی آئسولیٹڈ فیصلہ فوجی کر لے گا اور اس کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا. ظاہر ہے یو نیڈ سم کی پلیئرز ٹو پلے وتھ یو ٹو کیپ دس گیم گوئنگ. تو عدلیہ کے چکر تو وہ کاٹ نہیں رہے. آپ کو پتہ ہے وہ ٹانگ ان کا پلسٹر لگا ہوا ہے، کبھی وہ زمان پاک سے فوٹیج آ جاتی ہے، کبھی وہ چل رہے ہیں، شاید وہ پرانی فوٹیج ہے، پھر کبھی میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ٹانگ ان کی آگے پڑی ہوتی ہے اسٹول کے اوپر. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جیل کے چکر تو خیر نہیں کاٹ رہے، مطلب کورٹس، لیکن ان کے بہاف پر ان کے وکلاء ضرور پیش ہوتے ہیں، دعائیاں دیتے ہیں، ان کی استثناء کی درخواستیں دیتے ہیں، اور وہ درخواستیں ان کی میڈیکل کنڈیشنز کی بنیاد پر منظور بھی کر لی جاتی ہے. آج بھی انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر جو جج جواد عباس صاحب ہیں انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ زمان پاک سے فوٹو جاتی ہے، عمران خان صاحب چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں، عدالت حاضر نہیں ہوتے ہیں. اگر 15 فروری کو حاضر نہ ہوئے تو ہم ضمانت کی درخواست جو ہے مسترد کر دیں گے. تو ابھی تک تو ان کو ریلیف مل رہا ہے. 5 بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں عمران خان صاحب کے جو عدالت میں لگے ہوئے ہیں، وہاں سے بھی تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے. یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا آپ کی نظر؟ دیکھیے سلسلہ کہیں نہ کہیں کسی طرح کا بھی ہو، کسی کو بھی ریلیف دیتا ہو یا کسی کو بھی قید کرنا ہو یا کسی کو بھی بیریئرز لگا کر روکتا ہو، کہیں نہ کہیں تو اس کو جانا ہے نا، معاملے کو کہیں نہ کہیں تو آگے بڑھنا ہے. ایک ساکت تو کوئی چیز نہیں رہ سکتی. یہاں پہ ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے، ایک سٹاپ، فل سٹاپ آ گیا ہے، اس کو ہم فل سٹاپ اس ملک میں ہم نہیں افورڈ کر سکتے. تو ظاہر ہے یہ جو میرا خیال ہے کہ میں تو سمجھتی تھی کہ شاید کوئی ٹائم بائی کیا جا رہا ہے، شاید کوئی اداروں سے بات کی جائے گی، شاید کوئی اور بات ہو رہی ہے، شاید پس پشت کوئی بات
چل رہی ہے, اسی لیے ٹائم بائی کیا جا رہا ہے. لیکن ٹیرین وائٹ والا معاملہ بڑا سمپل ہے. میں تو ان کے کل وکیل سے بھی انٹرویو کیا تھا, تو وہ بھی بہت سادہ الفاظ میں, مطلب وہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت زیادہ بڑا کیس ہے. اگر وہ یہاں پہ نااہل ہوتے ہیں اور اگر یہاں پر وہ نہیں پیش ہوتے, یہاں پہ وہ ایبسکونڈر ہو جاتے ہیں اس کیس میں, تو پہلے بھی امریکہ میں بھی وہ ایبسکونڈر قرار دیے گئے تھے جو سیتا وائٹ نے کیس کیا تھا. تو میں کہہ رہی ہوں کہ ایبسکونڈ آپ کہاں سے آپ نے اپنے نام کے اوپر حرف لگانا ہے. تو دوسرا آپ نے جو بات میں یہی سے کنٹینیو کیجیے گا. مجھے صرف یہ ٹیرین وائٹ کیس کے میں ضمناً سوال رکھنا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے یہ سوال کرتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ, آپ یہ سمجھتی کہ بڑا سادہ سا کیس ہے, یس اور نو ہے, اگر وہ ہیں تو آپ اس کو اون کر لیں, نہیں ہے تو آپ وہ جسٹیفیکیشن یا ثبوت عدالت کے سامنے رکھ دیں اور پرماننٹلی اس معاملے کو ختم کر دیں. لیکن کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں کہ جس کا نہ تو کوئی ثبوت آ رہا ہے, اور پھر جو دوسری طرف سے پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا جاتا ہے تو دوسرے کو بیٹی چھپانے پہ نااہل نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں میرا خیال ہے دونوں کا کمپیریزن بڑا غلط ہے. میں کمپیئر اور کنٹراسٹ تو کروں گی نہیں, کیونکہ اس ملک میں انصاف کے بڑے الگ الگ اصول ہیں اور بڑے الگ الگ اوقات میں یہ انصاف نظر آتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہم کسی کیس کو کسی کیس سے کمپیئر کر سکتے ہیں. میں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کی نااہلی کو کمپیئر نہیں کروں گی. عمران خان صاحب کا یہ جو کیس ہے ٹیرین وائٹ والا, میں ان پرسنل کیپیسٹی سمجھتی ہوں کہ یہ نہیں فائل ہونا چاہیے تھا, دائر ہی نہیں ہونا چاہیے تھا, اس تک یہاں تک معاملات آنے نہیں چاہیے تھے. بلکہ ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ ایک زمانے میں نواز شریف صاحب کے پاس یہ کیس آیا اور ان کو کہا گیا یہ داغ دیجیے عمران خان صاحب کے اوپر, تو انہوں نے بھی ہولڈ بیک کیا تھا کہ یہ پرسنل چیز ہے, اس میں نہیں جانا چاہیے. مجھے یہاں تک پتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ان کو کہا تھا کہ کبھی بھی ٹیرین کا نام لے کے عمران خان صاحب کے جلسے جلوسوں کو کرٹیسائز نہیں کیا جائے گا. عمران خان صاحب جو کہے اس کا جواب ٹیرین کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے. لیکن خیر اب یہ کیس آ گیا ہے سامنے, جو کیلیفورنیا کا جو اس میں پورا ایک ججمنٹ ہے, اس میں یہی کہا گیا ہے کہ پہلے سیتا وائٹ نے ان پہ کیس کیا, اس میں کہا جی یہ میری بیٹی کے باپ ہیں, تو انہوں نے اس کیس میں اپیئر نہیں ہوئے. ڈی این اے ٹیسٹ کا کہا گیا, وہ ڈی این اے ٹیسٹ کبھی ہوا نہیں. لیکن جب سیتا وائٹ صاحبہ نہیں رہی اس دنیا میں اور اس کے بعد ان کی بیٹی کی ظاہر ہے کہ آپ نے کسی کو خیال رکھنے کے لیے گارڈین شپ دینی ہوتی ہے, تو اس وقت عمران خان صاحب نے وہ گارڈین شپ ان کی خالہ کو منتقل کر دی. تو اس بنیاد پہ یہ کیس ہے, اور ان کا جمائمہ کا بھی اس میں ایک ایفیڈیوٹ موجود ہے, اس میں عمران خان صاحب کا بھی ایفیڈیوٹ موجود ہے. تو میں کہہ رہی ہوں کہ اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. ہاں آپ کہہ دیں کہ چلیں جی میں نے مطلب آئی ڈونٹ نو عمران خان صاحب کا کیا آپشن ہے, وہ سلمان اکمل راجہ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ٹائم بائی کیا جا رہا ہے. میں تو صرف یہ کہتا ہوں نصرہ مرزا صاحبہ کہ التوا لینا کیوں ہے جب آپ کے پاس سارا کچھ ہے, تو التوا کیوں لیتے ہیں؟ آپ کورٹ کے سامنے رکھیں اور ہمیشہ کے لیے راستہ بند کر دیں کہ بھئی یہ معاملہ 2002 کے اندر اٹھا, 7 میں اٹھا, 18, 19 میں, ہمیشہ الیکشن لڑنے سے پہلے یہ معاملہ سامنے آ جاتا ہے. اس چیپٹر کو کلوز کر دیں اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے کوئی. تو دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے, لیکن میرا خیال ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ہو نہیں رہا. جو ایک بنیادی طور پر اصول ہے ایک آئین اور قانون کا, اس کے مطابق تو عمران خان صاحب کو ویسے بھی جواب دے دینا چاہیے تھا. لیکن چلیں اگر ان کو یہ کہا گیا کہ میں نے جواب نہیں دینا, فیصل وابڈا صاحب کا کیس آپ کے سامنے ہے, جس دن وہ نیشنل اسمبلی سے چھوڑ کے سینٹ میں جاتے ہیں تب اس دن وہ اقرار کر لیتے ہیں کہ جی ہاں میری دوہری شہریت تھی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہر چیز کا اقرار اور انکار جو ہے وہ آپ کے وقت کا تعین نہیں کرتا. لیکن اب 3 ممبر بینچ ہے, وہ لارجر بینچ نے کل سماعت کی ہے, 1 مارچ تک ان کو یہ سماعت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. 1 مارچ کو نہیں تو 7 مارچ کو, 7 مارچ کو تو نہیں 15 مارچ کو, کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تو کوئی فیصلہ آنا پڑے گا نا. کتنے دنوں تک ہم اس کو گھمائیں گے؟ پھر الیکشن کمیشن نے توہین عدالت کا جرم عائد کرنا ہے, وہ ابھی تک نہیں آ رہے, مطلب جو فرد جرم عائد کرنا ہے عمران خان صاحب اس کے لیے نہیں پیش ہوتے. تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ مطلب کہیں نہ کہیں تو دس ہیز ٹو اینڈ نا. عمران خان صاحب کبھی تو نکلیں گے, 2 ہفتے بعد نہیں تو 3 ہفتے بعد کہیں جلسے جلوس تو کریں گے نا. تو ان اینی کیس میرا خیال ہے اس معاملے کو میرا خیال ہے ویٹ اینڈ واچ کریں. لیکن عرفان صدیقی صاحب کی جو آج میں کامنٹ کہی تھی, چیف جسٹس کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ اس طرح ان کو نہیں کامنٹس دینے چاہیے. تو لیکن اب دیکھیں نا, فلور آف دا ہاؤس پہ اگر یہ سینٹ پہ بات ہو رہی ہو کہ اب چیف جسٹس کی اسٹیٹمنٹ ذرا تھوڑی سی امپراپر ہیں یا ان کے دائرہ کار سے وضع کرتے ہوئے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ایک سوچنے کا معاملہ ہے کہ جو لاڈلا ہے اس کی سرپرستی اب جو ان کے اڈاپٹیو پیرنٹس سے شاید وہ نہیں کر رہے, لیکن ان کی ایکسٹینڈیڈ فیملی میں ابھی بھی ان کے لیے کوئی نرم گوشہ. اچھا سرا مجھے سے بات جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ میرا ویک کا آج آخری شو ہے, یہ بھی ڈسکس ہو ہی جائے. ہمارے ہاں جب کوئی نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہوتی ہے یا کوئی نوشتہ دیوار ہوتا ہے, گرفتاریاں, پکڑ دھکڑ, یا لیڈر کو, پولیٹیکل لیڈر کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں اب راستہ بڑا مخدوش ہے, تو آن ایوریج ہم نے یہ دیکھا ہے. اگر میں سمپل ورڈز میں آپ سے پوچھنا چاہوں تو کہیں نہ کہیں سے یہ بھی ویو اٹھ رہی ہے, رومر گردش کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو کیونکہ بڑا خطرہ ہے, اور وہ کہتے ہیں زبان پاک سے نکلا تو میرے لیے بہت خطرہ ہوگا, تو پھر تو پورے پاکستان میں بڑا خطرہ ہوگا عمران خان صاحب کے لیے. ملک سے باہر نکلنے کا پلان بھی ہو سکتا ہے, ایسا راستہ بھی لیا جا سکتا ہے خان صاحب کی طرف سے.
دیکھیں میرا خیال ہے کہ ایک تو الیکشن سے پیچھے ہٹنا ضمنی انتخابات میں، پھر اپنے لوگوں کو اس میں کہنا کہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں، اس کے بعد ایک بڑا سبڈیوڈ سا، ایک بڑا خاموش عمران خان صاحب ذرا کبھی کبھی بولتے ہیں، تھوڑا بولتے ہیں، پھر ایک الزام لگاتے ہیں، پھر اس کو کبھی ری انریٹڈ کرتے ہیں، پھر 3 دن غائب ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو پورا آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ڈیفینیٹلی کہیں فیئر فیکٹر موجود ہے، اور آئی تھنک از آلسو آؤٹ آف آپشنز. تو یہ اگر دھمکیاں جس طرح یہ بار بار کہتے ہیں انہوں نے پیسے بھی دے دیے، فلاں بھی دے دیا، تو مے بی ہی از بلڈنگ اے کیس فار ہمسیلف ٹو بی ٹو بی ایویکویٹڈ فرام پاکستان اینڈ ٹیکن سم ویئر ایلس، یا وہ خود اپنی مرضی سے جائیں گے اور پھر ان کے پاس یہ کور بھی ہوگا کہ میں دلیر تھا، میری کوئی جائیداد باہر نہیں تھی لیکن میری زندگی وہ ایٹ اسٹیک تھی اور مجھے کچھ ہو جاتا اس ملک کا کیا ہوتا. تو یہ ہو سکتا ہے. آئی مین آئی کانٹ، میں کوئی اور پھر عمران خان کو چاہنے والے اس کو جسٹیفائی بھی کریں گے کہ عمران خان نے بالکل ٹھیک کیا جو ملک سے باہر چلے گئے. ٹھیک ہے، وہ اگلا معین قریشی ثابت ہوا ہے، جو بھی بہت بہت شکریہ سر. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.